اب یہ تو نہیں کہ سارا کچھ اللہ رب العزت جل مجد الکریم یا اس کے اولیاء کاملین کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. اگر آج یہ کہو گے جس طرح مرزا جیلمی کہتا ہے کہ جی دیکھیں جی وہ ان کے عرصوں پہ کیا ہوتا ہے میلوں ٹھیلوں، میلوں کے تو ہم قائل ہی نہیں ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو علماء اہل سنت یا مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ منسوب کر کے اہل سنت کو بدنام کیا جاتا ہے. یہ بات قابل توجہ ہے. اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے یہ مذموم اور بھونڈی سازشیں اور حرکتیں کی جاتی ہیں. مسلک حق اہل سنت و جماعت کے کس عالم نے، کس محدث نے اپنی کتاب میں ان خرافات کی حمایت کی ہے یا ان کی اجازت دی ہے؟ تو اگر کوئی مرزا جیلمی جیسا کہ دیکھو جی وہ جی فلاں بزرگ کا دربار جو ہے وہ تو سیلاب میں ڈوب گیا اور یہ کہتے ہیں جی میری کشتی پار لگا دینا، یہ باتیں قابل توجہ ہے. جی وہ اس کی تو اپنی قبر بہہ گئی، سیلاب میں رڑ گئی، تو وہ تمہارے مکان کیا بچائے گا، تمہاری دکانیں کیا بچائے گا. ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراضات جو ہے نا انہوں نے ملحدین سے چوری کیے ہیں. یہ اعتراضات ان کے اپنے نہیں ہیں، انہوں نے ملحدین سے چوری کیے ہیں. اور اگر یہ کلمہ پڑھ کے بھی کہیں کہ جی ہم نے ان سے چوری نہیں کیے، تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں اس نے ظن رکھتے ہوئے کہ اگر تم نے ملحدین سے چوری نہیں کیے تو ملحدین نے تمہارے اعتراضات لے کے اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے کانٹ چھانٹ کر کے تو ان کو اللہ رب العزت پہ اعتراض کا ایک ذریعہ بنایا. مثال کے طور پہ تم کہتے ہو کہ جی بابے نہیں بچا سکے، داتا نہیں بچا سکا، خواجہ نہیں بچا سکا، غوث پاک نہیں بچا سکے، ان کی اپنی قبریں بہہ گئی، ان کے پانی آ گئے. تو ملحدین یہی بات کرتے ہیں کعبہ گھر میں کعبہ جب پانی سے بھر جاتا ہے، جب بہت تیز بارشیں ہوتی ہیں یا مسجدیں ڈوبتی ہیں، تو جو ملحدین ہیں، ایتھسٹ ہیں، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، وہ تصویریں لگا کے پوسٹ لگا کے فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ تو وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا اللہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے. ان بے ایمانوں نے، یہ جیلمیوں اور یہ وابیوں نجدیوں وغیرہ نے کیا کیا، انہوں نے کرونا کے دنوں میں مزارات پہ دیکھا جی پابندی ہے، دیکھے جی کوئی انٹر نہیں ہو رہا، لو جی بزرگوں بابوں کے دروازے بند ہو گئے. تو ملحدین نے کیا کیا، انہوں نے کعبۃ اللہ کی تصویر لگا دی، حرم مکہ کی تصویر لگا دی. انہوں نے کہا جی مسلمانوں کا اللہ بھی چھٹی پہ چلا گیا، وہ بھی کرونا سے ڈر گیا، اس نے بھی اپنی مخلوق کو منع کر دیا، نہ آنا بھی میں نہیں بچا سکوں گا. اب اس پہ کیا جواب دو گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہ اعتراض نہیں ہو سکتا تو اللہ کے کامل ولی پہ بھی اعتراض نہیں ہو سکتا. اللہ کی اور ولی کی آپس میں کوئی مخاصمت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، ایک دوسرے کے وہ مد مقابل نہیں ہے کہ تم ان کا مقابلہ کرواتے ہو کہ اللہ چاہے کہ سیلاب آئے اور بزرگ چاہے گا جی میں روک کے دکھاؤں گا. ایسا تو ہم نے نہ کبھی دعویٰ کیا، نہ ایسا ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہوگا، نہ کبھی پہلے ہوا. یہ تو دعویٰ ہمارا ہے ہی نہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے فیصلے کے خلاف جا کے آگے کھڑا ہو کے چوڑا ہو کے کھڑا ہو جائے اور کہ لو جی میں روک کے دکھاتا ہوں اللہ کے سیلاب کو یا اللہ کے عذاب کو. ایسا کبھی بھی نہیں ہے. اللہ کا ولی ہے ہی وہ جو اس کی رضا میں راضی ہے. اگر اللہ چاہ رہا ہے کہ اس کی مخلوق مرے، سیلاب میں بہہ جائے، مکانات ان کے گر جائے، تو اللہ کا ولی کیا کہے گا کہ اللہ کے ولی کو اللہ کی مخلوق کا اللہ سے زیادہ درد ہے؟ آپ خود سوچیں کہ اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا ہے، جو جب رزق دیتا ہے تو اپنوں پراؤں کو نہیں دیکھتا. وہ اللہ حکم الحاکمین اپنے پرائے کسی کو نہیں دیکھتا کہ یہ مجھے مانتا ہے اس کو میں زیادہ دوں. اس کو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو کم دیتا ہے ماننے والے کو، اور یہ میرا نہیں ماننے والا میرا دشمن ہے یا میرا انکار کرتا ہے یا میرے آگے جھکتا نہیں یا میرے مقابلے میں دوسروں کو پوجتا ہے تو اس کو میں کم دوں. نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو زیادہ دے. اور آپ دیکھ بھی لیں کہ اللہ کے منکرین جو ہیں وہ مال و دولت سے بھرے پڑے ہیں، ہر چیز ان کے پاس وافر مقدار میں ہے. اور مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کچھ تو مسلمانوں کی اپنی کرتوتیں ہیں، اور دوسرا اللہ رب العزت نوازتے ہوئے اپنا پرایا نہیں دیکھتا. وہ جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اس کا حساب اس نے لینا ہے. معذرت چاہتا ہوں. تو اب اللہ رب العزت اللہ حکم الحاکمین کو اپنی مخلوق سے جو پیار ہے بحیثیت خالق، وہ اپنی ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے. پیدا جو کی ہیں، مطلب ایک ماں ہے، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، اس کو تشبیہ نہیں دینی اللہ سے، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تشبیہ دینے کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ تشبیہ دیتے پھر لو جی ماں کو اللہ سے تشبیہ دے دی یا اللہ کو ماں سے تشبیہ دے دی. ہمیشہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. اور پھر صاحب تکلم جب خود کہہ دے کہ میں تشبیہ نہیں دے رہا، مثال سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ماں کے کتنے بیٹے ہیں؟ ماں باپ کے کتنے بیٹے ہوتے ہیں؟ 5 6 7 8 اولادیں ہوتی ہیں. ان میں سے کوئی بہت برا چرسی بنگی شرابی ڈکیتی چور بد کردار بھی نکل آئے تو بحیثیت اولاد کیونکہ وہ اس کی اولاد ہے، وہ اس کے ماں باپ ہیں، وہ ایک گوشہ نرم گوشہ جو ان کے دلوں میں ہے، کیونکہ جنم تو دیا اس کا حصہ ہے نا، اس کا جز ہے وہ اولاد، ماں باپ کا جز ہے. اس لیے تو ماں باپ سے نکاح حرام ہے. اسی لیے حرام ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اولاد ان کا جز ہے، ان کا حصہ ہے. اس لیے حرام ہے ان کا آپس میں نکاح. تو بحیثیت والدین اور یہ بحیثیت اولاد، ان کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ ضرور ہوگا، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے تو ساری مخلوق بلا تشبیہ پیدا کی ہے نا، اس نے خود تخلیق کی ہے، بنائی ہے.
تو اس کو اپنی مخلوق سے پیار ہے, وہ چاہتا ہے کہ سارے راہ راست پہ آئیں, سارے مجھے مانیں. لیکن اگر کوئی بھی نہ مانے تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا. یعنی ساری دنیا اللہ کی باغی ہو جائے, اللہ سے بغاوت کر دے, اللہ کو چیلنج کر دے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے اور کہہ دے ہم نے تجھے سجدہ نہیں کرنا, ہم نے تجھے رب نہیں ماننا, تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ کچھ بھی نہیں بگڑے گا. ایک سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے بھی اللہ رب العزت کی حاکمیت میں کچھ فرق نہیں آئے گا. وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک فقط اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی ذات ہے. کوئی مانے اسے, کوئی نہ مانے, اس کو پرواہ نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, اس کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے. حاجت تو ہمیں ہے کہ ہم اس کو رب کہیں, ہم اس کو پکاریں, ہم اس کی عبادت کریں, ہم اس کے احکامات کی حکم عدولی نہ کریں. اور اس نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن احکامات کو دے کر بھیجا, ہم ان پہ عمل کریں, اس میں ہماری بھلائی ہے. اللہ رب العزت کا کچھ نہیں جاتا اگر ہم اس کی کوئی بات نہ مانیں تو اللہ رب العزت سے زیادہ اس کے بندوں کو, اس کے کاملین اولیاء کاملین کو اللہ کی مخلوق کا درد ہوگا. جب اللہ جو چاہ رہا ہے, اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ ڈوب جائیں تو وہ ڈوب رہے ہیں. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ میرے احکامات کو چھوڑ کے تو یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, تو اب ان کے اسباب بند ہیں راہ راست پہ آنے کے, کیونکہ اللہ تو دل دیکھتا ہے نا, اور وہ پہلے سے جانتا ہے. تو کیا اللہ کے ولی جو ہیں وہ اللہ کے ہو چکے فیصلے کے خلاف جائیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کر دیا ان فیصلوں کے خلاف اولیاء کاملین نے یا اس کے مقربین نے بے دھیانی میں اگر کبھی ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے کہ یا اللہ ایسا کر دے, تو اللہ رب العزت نے فوری کہہ دیا کہ ان کے لیے دعا مت کرنا, کیونکہ تمہارا رب فیصلہ کر چکا ہے. اب اس میں سے کئی لوگ ڈھونڈتے وہ جی وہ اللہ وہ نبیوں کو کیا سمجھتا ہے, وہ ولیوں کو دیکھو جی اس نے صاف کہہ دیا او اس کے بارے میں دعا نہ کرنا. مرزا جیل میں ایسی گندی لینگویج یوز کرتا ہے, ایسا گندا لہجہ. حالانکہ اللہ رب العزت یہ ان کو تڑیاں نہیں لگا رہا, لگا سکتا ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. سخت بولے, نرم بولے, غصے میں بولے, منہ پھیر لے, اللہ رب العزت جس طرح چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ مطلب لینا کہ وہ اللہ کے اپنے ولیوں کو کوئی مطلب اچھا نہیں سمجھتا یا ان کی کوئی اس کے نظر میں اہمیت نہیں ہے, یہ غلط ہے. ایک فیصلہ اللہ رب العزت کر بیٹھا, آپ اس کے خلاف دعا کرتے ہیں مثال کے طور پہ, تو اب آپ ساری زندگی دعا کرتے رہیں, اللہ اس کے خلاف فیصلہ کر چکا تو آپ کی وہ دعا قبول نہیں ہوگی. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ اللہ نے آپ کے کان میں کہہ دیا ہو یا آپ الہام کیا ہو کہ یہ دعا نہ مانگو, میں نے یہ قبول نہیں کرنی؟ کبھی ہوا ایسا؟ نہیں ہوا. اپنے بارے میں آپ کہو کہ بھی اللہ کو ہماری کیا پرواہ ہے, لیکن وہ ہے بے پرواہ, وہ ہے بے پرواہ, لیکن اپنے خاص بندوں کی بڑی پرواہ کرتا ہے. یہ بے ایمان پرلے درجے کے جہنمی لونڈے, یہ قادیانیوں کی طرح کے بے ایمان, یہ مرزا جیلمی جیسے بے دین اور غیرت سے ناآشنا لوگ انبیاء کرام کی توہین کرتے ہیں اور ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ اللہ تو ان کو سمجھتے ہی کچھ نہیں. اور خدا کے بندے, اگر اللہ اپنے کاملین کو کچھ نہیں سمجھتا تو تجھے کیا سمجھے گا, ہمیں کیا سمجھے گا؟ اتنا تو غور کریں کم از کم. اگر اللہ اپنے نبیوں کو نہیں کچھ سمجھتا, جن کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں, یہ میرے پسندیدہ لوگ ہیں, میں ان پر راضی ہوں, میں نے انہیں چنا ہوا ہے, یہ مصطفیٰ ہیں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وجاہت والے ہیں. اگر ان کو کچھ نہیں سمجھتا خدا تعالیٰ, تو مرزا جیلمی کو یا مجھے اور کسی اور کو کیا سمجھتا ہوگا؟ اتنے بے ایمان تو نہ بنو کہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی شانوں میں توہین کر بیٹھو. یہ توحید کا مطلب کس نے بیان کیا؟ یہ توحید کا کیا انداز ہے کہ اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نبیوں کو بے توقیر کرو, ان کی توہین کرو اور کہو کہ جی میں اللہ کی توحید بیان کر رہا ہوں؟ ایسا تو اللہ رب العزت نے بھی نہیں کیا. پورے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت پڑھو کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں ولیوں کو کہا ہو چلو جلی بستر اٹھاؤ, میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں, تم کیا شے ہو. پورے قرآن میں اللہ نے کہا کہیں؟ اگر اللہ کہہ دیتا اپنے ولیوں کو, اپنے نبیوں کو ایسا کہ تم کیا ہو, چلو چھٹی کرو, چلو اٹھاؤ بوریا بستر, چلو نکلو, تم کیا ہو, تم تو شے ہی کوئی نہیں. تو اگر اللہ کہہ دیتا تو ہم تو پھر روز آئے دن کہتے رہتے. ابھی اللہ نے نہیں کہا تو مرزا جیل میں اتنا بھونکتا اولیاء کاملین پر, انبیاء کرام صحابہ کرام علیہم رضوان پہ. اگر اللہ رب العزت نے کچھ کہہ دیا ہوتا انبیاء کو یا اولیاء کو کہ تم تو شے ہی کوئی نہیں ہو, تمہاری تو صحت ہی کوئی نہیں ہے, تم تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. یہ تو اس کی اوقات ہے کتے کی کہ یہ کہتا ہے کہ ولی وہ ہے جو پیشاب روکے 24 گھنٹے. اللہ اور اس کا رسول کہتے ہیں نہیں روکنا, سائنس بھی کہتی ہے نہیں روکنا, بزرگ بھی کہتے ہیں کہ نہیں روکنا, اور یہ کہتا ہے جو روکے گا میں اس کو ولی مانوں گا. اللہ نے ایک قانون بنایا, یہ کرنا ہی کرنا ہے, آپ نے بولو براز کرنا ہے, رفع حاجت کرنی ہے آپ نے. اللہ کا یہ قانون ہے اور یہ کہتا ہے میں ولی اس کو مانوں گا جو 24 گھنٹے پیشاب روکے گا. مطلب یہ ولی کی تعریف کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت نے ضرور لکھی. اللہ رب العزت نے ولی کی تعریف ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار, اللہ کے دوست وہ ہیں کہ ان کو نہ کسی چیز کا حزن ہے, نہ ملال ہے, نہ غم ہے, نہ خوف ہے. یہ اس نے اپنے کامل ولی کی تعریف کی ہے. اس نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ میں اس کو ولی کہوں گا جو 24 گھنٹے پیشاب روکے گا.
مطلب یہ دیکھیں کتنا کتنا ظلم ہے اولیاء کاملین پہ، اور اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے میچ کیا جاتا ہے. یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ ولی 24 گھنٹے پیشاب نہیں روک سکتا، ولی 24 گھنٹے سے زیادہ پخانہ نہیں روک سکتا. اے جی ولی ہے اگر تو روٹی کھانی چھوڑے، پھر روٹی کھانی چھوڑے یہ ولایت کی نشانی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جتنے بھی مسلمان جو عامت المسلمین رمضان کے مہینے میں روٹی رکھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک وہ کچھ نہیں کھاتے، تو پھر تم ان سب کو ولی کامل مانو گے؟ 12 14 15 16 گھنٹے گرمیوں کے روزے لمبے، مطلب یہ کیسا معیار ہے؟ خود دائرے لگاتے ہیں، خود کو اس میں محدود کر دیتے ہیں، اور پھر جب پھنس جاتے ہیں تو پھر اولیاء کاملین پہ بھونکتے ہیں، کہتے ہیں ان پہ بھونک کے اپنی جان چھڑا لو. لوگوں کے ذہنوں میں اولیاء کاملین مطلب وہ بچہ جس نے ایف اے بی اے کیا ہوا ہے، میٹرک کیا ہوا ہے، جس کو اردو نہیں آتی، عربی نہیں آتی، گرامر نہیں آتی، لغت سے واقفیت نہیں ہے، دیکھ کے عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا، اعراب کے بغیر عبارت نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھا جی اللہ کے ولی کیا جی دیکھیں جی سارے برابر ہی ہیں نا جی، وہ دیکھیں نا جی وہ تو دیکھیں وہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، تو اگر 24 گھنٹے روک لیا تو پھر وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. مطلب گردے کا مریض تو پھر اس کے نزدیک اللہ کا ولی ہے، کیونکہ گردے کے مریض کو پیشاب نہیں آتا، اس کا پیشاب بند ہو جاتا ہے، تو وہ تو پھر اس کے نزدیک اللہ کا ولی ہو گیا. اور شوگر کا مریض اس کے نزدیک کافر ہو گیا. شوگر کا مریض تو اس کے نزدیک کافر ہو جائے گا نا، کہ وہ تو اپنا پیشاب روک نہیں سکتا، وہ تو بار بار کرے گا. تو جو 24 گھنٹے نہ روک سکے وہ ولی نہیں، تو جو 24 گھنٹوں میں 100 بار کرے، 20 بار کرے، تو وہ تو اس کے نزدیک مسلمان ہی نہ رہا نا. مطلب کیا ڈھونگ ہے، کیا ڈرم ہے، کیا بے ایمانی ہے، کیا بے وقوفی ہے، جہالت ہے. ہر چیز کو تم اٹھا کے شرک کے کھاتے میں ڈالتے ہو. اللہ احکم الحاکمین کی مشیت ہے، اس کی جو چاہت ہے اس کی چاہت میں اس کا ولی راضی ہے. ولی نے اگر کہا ہو کہ میں باٹی چوک اپنی قبر میں آرام کر رہا ہوں گا، اور اگر مینار پاکستان میں لکی رانی سرکس لگے گی تو میں اس کو روک کے دکھاؤں گا، تو پھر تو ٹھیک ہو گیا. تو جب اللہ کے ولی کامل نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، اس نے لگوائی ہے لکی رانی سرکس. وہ لوگ پھر اس طرح کہیں گے جی پوری دنیا میں پوری زمین سرزمین تو اللہ رب العزت کی ہے، امریکہ اللہ کا نہیں ہے، اسرائیل اللہ کا نہیں ہے، ہندوستان اللہ کا نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت کے دین اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے احکامات کے خلاف مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کا انکار بھی ہو رہا ہے، اور بت بھی پوجے جا رہے ہیں، اور امریکہ اس وقت ظالم بن کے پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے. تو اللہ ان کو نیست و نابود کیوں نہیں کرتا؟ اپنے بندوں کو کیوں سرخرو نہیں کرتا اور ان کو نیست و نابود؟ اور جی اللہ تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ملحدین کا باقاعدہ اعتراض ہے، یہ ملحدین کا باقاعدہ اعتراض ہے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے. آپ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یہ سب کچھ سن سکتے ہیں. ایسے ایسے اللہ رب العزت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی عقلیں دھنگ رہ جائیں گی، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، منہ کو دندل پڑ جائے گی. لیکن بحمد اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور ان کی تعلیمات کو بنظر غور دیکھنے والے اور مطالعہ کرنے والے ہیں، علماء حق کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، وہ ان اعتراضات کو کچھ نہیں سمجھتے اور نہ ان سے مرعوب ہوتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے سامنے کوئی ایتھسٹ آ جائے، کمیونسٹ آ جائے، اللہ رب العزت کی کا وجود کا منکر آ جائے، چوتھے جملے پہ چاروں شانے چت کر کے اس کو گونگا نہ بنا دے تو ہمیں سننی نہ کہنا. لیکن ہمیں یہ جو لہجے اپنی چمڑی ہوئی ہیں ان سے تو جان چھوٹے کم از کم. جو امت کے سواد اعظم کے خلاف بات کرتے ہیں، کبھی آپ کو بد عقیدہ بے ایمان مرزا جیلمی شیعوں کے خلاف بولتا نظر نہیں آئے گا، قادیانیوں کے خلاف بولتا نظر نہیں آئے گا، جو مکروہ مذاہب اور فرقے ان کے بارے میں بولتا نظر نہیں آئے گا. صرف آپ کو نظر آئے گا احناف کے خلاف، حنفیوں کے خلاف بولتا ہوا، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کے خلاف، اور نام لیتا ہے بریلویوں کا. بریلوی کو مسلک نہیں ہے، بریلوی کو مذہب نہیں ہے، بریلوی کو علیحدہ فرقہ نہیں ہے، بلکہ 14 صدیوں سے چلا آ رہا سواد اعظم مسلک حق اہل سنت و جماعت ہی وہ جماعت ہے کہ جس کو آج بریلوی کہا جاتا ہے. بریلوی برصغیر پاک و ہند میں بریلوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بریلوی بولا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے وہی عقائد ہے جو مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے 14 صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ورنہ تو دیوبندی بھی خود کو اہل سنت کہتے ہیں، وہابی بھی تو خود کو اہل سنت ہی کہتے ہیں. یہ اہل حدیث جو ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، بات کر کے دیکھ لیں. انہیں کہا جی وہ حضور نے تو فرمایا کہ وہ سواد اعظم جو ہے وہ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی وہ تو اس جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور حضرت علی نے کہا کہ وہ اہل سنت ہوں گے، 14 صدیوں سے یہ چلتا آ رہا ہے. تو یہ کہیں گے اور وہ اصلی اہل سنت اہل حدیث ہی ہیں. یعنی اہل سنت اگر کوئی بدعت ہوتی یا کوئی عام سا لفظ ہوتا یا کوئی نیا ایجاد ہوتا یا اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو آپ خود سوچیں کہ یہ جو ہر بات کو بدعت کہنے والے اہل حدیث یا دیوبندی یہ خود پہ اہل سنت کی چھاپ لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ اہل سنت و جماعت 14 صدیاں پرانا ایک نظریہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے. تو اہل سنت کہلائے بغیر جان نہیں چھوٹتی، اس لیے جو بھی اٹھتا ہے وہ خود کو اہل سنت کہتا ہے. کیوں کہ اس کو پتہ ہے اہل سنت نہ کہلوایا تو رہیں گے نہیں. اب اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں جی اصلی اہل سنت ہم ہی ہیں، اہل حدیث ہے نا ہم ہی اصلی اہل سنت ہیں. یعنی مجبوری ہے خود کو اہل سنت کہلوانا. یہ آپ بات کر کے دیکھ لیں، پوچھ لیں، تسلی کر لیں، تصدیق کر لیں، تحقیق کر لیں، خود کو اہل سنت کہیں گے.
اور اگر آپ کہیں کہ اگر کسی کو نہیں پتا، کوئی ایسا وہابی آپ کو مل گیا وابڑا جس کو نہیں پتا، یا دیوبندڑا اگر کوئی ایسا مل گیا کہ اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ آپ اس سے پوچھے تم کون ہو، تو وہ کہے گا جی میں مسلمان ہوں. اچھا وہابی ہو کہ دیوبندی ہو؟ کہے گا نہیں جی میں مسلمان ہوں. وہ کہے گا جی میں مسلمان ہوں. اچھا اسے کہو گے پھر تم اہل حدیث کیوں کہلاتے ہو، اہل سنت کیوں کہلاتے ہو؟ پھر وہ اس کی پھر وضاحت شروع ہو جائے گی. وہ جی اصل میں جی یہ ہے جی وہ ہے جی. مرزا جیلوی بھی کہتا ہے میں فرقہ بندی نہیں کرتا، میں تو مسلمان ہوں. اور آپ اس کے پمفلٹ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کی ویب سائٹ دیکھ لیں ahlsunnatpak.com. اہل سنت وہ زیور ہے، وہ تمغہ ہے، وہ تاج ہے کہ جس کو پیچھے کرنے سے چارہ کوئی نہیں رہتا. خود اپنے منہ سے یہ اقرار کر چکا، امامہ پہننے پہ اور داڑھی رکھنے پہ خود اس نے اقرار کیا، یہ میں نے بھی امامہ پہنا ہوا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کالا پہنوں، نیلا پہنوں، سفید پہنوں، کیسری پہنوں، کسی کلر کا پہنوں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے پہنا ہوا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں امامہ اس لیے پہنتا ہوں کہ بریلوی بوتھی دیکھتے ہیں. یہی لفظ ہے اس کے، یہی لفظ ہے اس کے. کہتا ہے بریلوی بوتھی دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اندر سے کالا بے ایمان منافق اور صحابہ کرام کا گستاخ اور بہت بڑا دشمن ہے، غلاظت پھیلا رہا ہے اور ان کے بارے میں غلاظت انڈیل رہا ہے، لیکن یہ بوتھی بنا کے آتا ہے تاکہ بریلوی کہے کہ یار یہ امامہ شریف پہنا ہوا داڑھی رکھی ہے، یہ بندہ جو ہے نا یہ سنی ہوگا. یہ چوروں کے انداز ہے چوری کرنے کے. تو احباب ذیوقار میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، بات بہت دور چلی گئی، موضوع کچھ اور تھا لیکن بات کچھ اور شروع ہو گئی کہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین کے ہوتے ہوئے امریکہ حکومت کر رہا ہے، اسرائیل حکومت کر رہا ہے، انڈیا میں ان کی حکومت ہے، ساری زمین تو اللہ کی ہے. تو ملحدین کہیں جی اللہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے اب مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 ارب، اور اس کے مقابلے میں دوسرے مذاہب کتنے ہیں؟ 7.5 6 ارب. تو اللہ تو پھر رہ گیا نا. تو اس طرح کی مثالیں دینا جس طرح کی یہ ملحدین دیتے ہیں، اس طرح اللہ کے ولی کو مجبور ثابت کرنا اور اپنے گناہ اللہ کے ولی کے کھاتے میں ڈالنا، اپنی بے بسیاں اور اپنی مجبوریاں اللہ کے ولی کے کھاتے میں ڈالنا، یہ انصاف نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اسماعیل دہلوی، کچھ دیر پہلے جو میں ذکر کر رہا تھا کہ اسماعیل دہلوی نے کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ جس کو اس نے شرک نہ کہا ہو. ہاں ایک چیز رہ گئی کہ درباروں پہ لوگ جا کے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ سجدے میں گئے ہوتے ہیں.